لیکن جب یہ کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگا تھا تو کئی ایسے نکاح ہوئے، بڑے ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم نے بڑا ڈھول ڈھمکا کرنا تھا لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب مجبوری ہے، ہم نے سادگی سے نکاح کرنا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اگر آپ دنیا کی مجبوری کی وجہ سے سادگی اپنا سکتے ہیں تو دین کے لیے اپنا کر دیکھیں۔ وہاں آپ نے مجبور ہو کر اپنائی، یہاں پر مسرور ہو کر اپنائیں۔ دین کے لیے جب آپ سادگی اپنائیں گے تو آپ کو اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا اور برکت ہوگی آپ کے اس کام کے اندر۔ لیکن دین کے لیے بات آئے تو لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، وہ فلاں کو کیا کہیں گے، فلاں کو کیا، رشتہ داروں نے باتیں کرنی ہے۔ لاک ڈاؤن کے اندر رشتہ دار بھی کم آئے، قریبی رشتہ دار تھے، وہ چھوٹا سا ان لوگوں نے انتظام کر کے سادہ سا نکاح کر دیا۔ مجھے بھی 2-3 جگہوں پر نکاح کے لیے جانا ہوا تو بڑی سادگی کے ساتھ نکاح ہوئے، خرچہ بھی کم ہوا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ سادگی اپنا سکتے ہیں تو پھر شریعت کو دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، جب اسلام کے دائرے میں ہم داخل ہوئے تو ہم پھر قید ہیں اسلام کے دائرے کے اندر، ہم ان حدود و قیود سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ پھر جو اسلام کہتا ہے ہم نے اس دائرے کے اندر رہ کر وہ کام کرنا ہے۔ لیکن اسلام کا دائرہ ہم چھوڑ دیں اور دنیا کے لیے ہم کہیں کہ نہیں جی مجبوری ہے، تو ہم مجبوری کے لیے کام کر سکتے ہیں، شریعت کے لیے نہیں کر سکتے۔ تو یہ خرافات ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ تو وہ چیزیں جنہیں ہم نے ضروری سمجھا لیکن ضروری نہیں کہ سادگی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، خرافات کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے، اگر ہم سمجھیں اور کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور آج کے دور میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ماڈرن قسم کے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، حالانکہ جتنا وہ اپنے آپ کو اعلیٰ کہتے ہیں اتنے ہی وہ بڑے جاہل ہیں، ان کی باتیں بتاتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہماری مرضی نہیں رہتی، پھر من مانی کا نام دین نہیں، پھر فرما برداری کا نام دین ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہو گئے۔ وہ کافر ہیں جو اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے رہیں، مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں۔ مسلمان دین کا پابند ہے، شرعی حدود کا پابند ہے، اس نے اس حد کے اندر رہ کر کام کرنا ہے۔ اب جو یونیورسٹیز کے اندر جو لبرل طبقہ ہے، جو سیکولر قسم کے لوگ ہیں، وہ ان معاملات کے اندر بات کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں نے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی ہیلے بہانے سے اسلام کو نشانہ بنانا ہے۔ کوئی بھی معاملہ آئے، پردے کی بات آئی تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی اسلام تو بڑا تنگ نظر ہے، اسلام اتنی سختی کرتا ہے، اتنی گرمی، اور گرمی کے موقع پر لڑکی برقع پہنے، کپڑے کے اوپر برقع پہنے، اتنی گرمی اور اوپر سے وہ برقع پہن لے تو یہ تو اسلام بڑی سختی کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے۔ لیکن لاک ڈاؤن کے اندر ہم کہیں نقاب کرو، اسلام کہتا ہے تو کہتے ہیں جی اسلام سخت ہے۔ وہ سانس کیسے لے گی لڑکی؟ اسلام آسانی نہیں کر سکتا۔ لیکن لاک ڈاؤن کے اندر ماسک لگایا، اور وہ فرانس کے جس کے اندر قانونی طور پر، سرکاری طور پر نقاب کرنے پر پابندی تھی، مسلمان عورتوں پر بھی یہ سختی تھی، سب سے پہلے اس فرانس کے اندر ماسک لگانا لازمی قرار دیا گیا۔ ہم اگر کہیں کہ اسلام کے لیے پردہ کر لو، نقاب کر لو، تو یہ سختی ہے، لیکن کرونا کے ڈر سے ان لوگوں نے نقاب کیا، اور ایسے ان لوگوں نے ماسک لگایا کہ پھر عورتیں تو عورتیں، مردوں نے بھی ماسک لگانا شروع کر دیا، وہ نقاب کرنے لگے، نقاب ہی تھا۔ تو ہم نے کہا کہ جو عورت ماسک کے اندر سانس لے سکتی ہے اسے موت نہیں آئے گی، وہ نقاب کے اندر بھی سانس لے سکتی ہے۔ او بھائی، اگر جان کی حفاظت کے لیے کرونا ہے جی، ہمیں SOPs کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں وائرس کے پھیلنے کا خدشہ ہے، تو جان کو بھی خطرہ ہے تو جان کی حفاظت تو کرنی ہے۔ ہم کہتے ہیں جان کی حفاظت کے لیے اگر ماسک لگایا جا سکتا ہے تو ایمان کی حفاظت کے لیے پردہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ہے سمجھنے کی۔ تو وہ سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ اسلام کی ان پابندیوں کو نشانہ بناتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو جی اسلام تو بڑا سخت ہے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو آزادی دے دو۔ آزادی کیسی؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت بالغ ہو گئی یا کوئی لڑکی 18 سال اس کی عمر ہے تو اس کے بعد وہ آزاد ہے، وہ اپنے اچھے برے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہاں پر تو مسلمان باپ اپنی بیٹی پر پابندی لگا دیتا ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی، وہ بغیر بتائے کسی سے مل نہیں سکتی۔ تو جب وہ بالغ ہو چکی ہے تو اسے اجازت ہونی چاہیے کہ وہ جہاں چاہے جائے، جس سے چاہے ملے، اس سے کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو آزاد ہو جائے وہ جانور ہوتا ہے، اور انسان وہی ہے جو انسانیت کی حدوں کے اندر رہ کر زندگی گزارے۔
اب اپنی مرضی سے اگر آپ کہیں کہ عورتیں جائیں جہاں پر مرضی انہیں کوئی روک ٹوک نہ ہو تو یہ کسی معاشرے کے اندر بھی اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ تو جانوروں جیسی باتیں ہیں کہ جانوروں کے اندر کوئی شرم حیا نہیں، جو جس کے ساتھ چاہے وقت گزارے۔ اب یہ حالیہ دنوں کے اندر پاکستان کی ایک لڑکی، اب اس کا نام بندہ کیا لے کہ اس نے ایسا، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ پاکستان کا اس نے کیا نام روشن کرنا تھا؟ جب اسلام کے خلاف کوئی بکواس کرے تو پھر اس کی کوئی خدمات ہم نہیں دیکھیں گے۔ خدمات بھی اس کی جو ہیں وہ اپنی جگہ۔ اس لڑکی کا بیان آیا، اس نے نوبل انعام حاصل کیا، لڑکی نے بیان آیا، اس نے کہا کہ مجھ سے میری والدہ کی بات ہوئی، ایک انٹرویو کے اندر کہا تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹی رشتے آتے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا ہمیں رشتہ دے دیں تو ہمیں کوئی بتاؤ تاکہ ہم تمہارا رشتہ طے کر دیں۔ تو کہتی ہے کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ یہ نکاح کرتے کیوں ہیں، یہ نکاح کرنا کوئی ضروری ہے؟ اس نے کہا کہ ہم پارٹنر بن کر بھی تو رہ سکتے ہیں جس کے ساتھ چاہیں، تو یہ دستخط کرنا یا نکاح کرنا یہ کوئی ضروری تو نہیں۔ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی کی سوچ ہے، یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، اور ایسی تعلیم کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کچرے کے ڈھیر میں چلی جائے، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ تعلیم وہ ہے جو ہمیں دین سکھائے، تعلیم وہ ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائے۔ اب اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں سے بات کی کہ یہ کوئی ضروری تو نہیں نا، ہم پارٹنر بن کر بھی تو رہ سکتے ہیں۔ اب یہ ایک طریقے کے ساتھ نکاح کے اوپر حملہ تھا کہ نکاح کرنا کوئی ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نکاح کرنا ضروری ہے انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے نہیں، اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ مسلمان اگر نکاح کر کے رہیں گے تو وہ سنت ہے، ان کا رہنا جائز ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن بغیر نکاح کے پارٹنر بن کر رہیں گے تو وہ نکاح نہیں، وہ زنا ہے۔ اور زنا کرنے کے والے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ انہیں سنگسار کر دو اگر شادی شدہ ہیں، اگر شادی شدہ نہیں تو 80 کوڑے مارو۔ تو جو زانی ہیں ان کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ غیر محرم عورت کی خوشبو بھی غیر محرم مرد نہ سونگے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے غیر محرم عورت نے جو زیور پہنا ہے اس زیور کی آواز اس کے چلنے سے جو پیدا ہوتی ہے وہ بھی غیر محرم کے کانوں میں نہ جائے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے۔ اور جو کہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں تو پھر اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر آزاد ہونا ہے تو پھر اسلام سے نکلنا پڑے گا۔ اگر اسلام کے ہم نے نام لینا ہے تو پھر ہم اسلام کے پابند ہیں، پھر ہم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یار میرا یہ ذہن کرتا ہے۔